اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المغازی، حدیث نمبر 3952، اردو ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، پھر اس نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ تمہیں لگاتار 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا۔ اور اللہ نے یہ بس اس لیے کیا کہ تمہیں بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو جائے، ورنہ فتح تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے اپنی طرف سے چین دینے کو تم پر نیند کو بھیج دیا تھا، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتار رہا تھا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے باعث تمہارے قدم جما دے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تیرا پروردگار وحی کر رہا تھا فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سو ایمان لانے والوں کو جمائے رکھو، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، تو تم کافروں کی گردنوں پر مارو اور ان کے جوڑوں پر ضرب لگاؤ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، ہم سے اسرائیل بن یونس نے بیان کیا، ان سے مخارق بن عبداللہ بجلی نے، ان سے طارق بن شہاب نے، انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے ایک ایسی بات سنی کہ اگر وہ بات میری زبان سے ادا ہو جاتی تو میرے لیے کسی بھی چیز کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہوتی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مشرکین پر بددعا کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب ان سے جنگ کرو، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے جمع ہو کر لڑیں گے۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکنے لگا اور آپ خوش ہو گئے۔ حدیث نمبر 3953، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا، ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے موقع پر فرمایا تھا، اے اللہ، میں تیرے عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں، اگر تو چاہے کہ یہ کافر غالب ہوں تو مسلمانوں کے ختم ہو جانے کے بعد تیری عبادت نہ ہوگی۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور عرض کیا، بس کیجئے یا رسول اللہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی، جلدی ہی کفار کی جماعت کو ہار ہوگی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلیں گے۔ حدیث نمبر 3954، اردو ترجمہ۔ مجھ سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، ہم کو حشام نے خبر دی، انہیں ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے عبد الکریم نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن حارث کے مولا مقسم سے سنا، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ سورہ نساء کی اس آیت سے جہاد کی شرکت کرنے والے اور اس میں شریک نہ ہونے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ مراد ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے اور جو اس میں شریک نہیں ہوئے۔ حدیث نمبر 3955، اردو ترجمہ۔ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کا شمار۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، اور ان سے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر مجھے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کو نابالغ قرار دے دیا گیا تھا۔ حدیث نمبر 3956، اردو ترجمہ، دوسری سند۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا،
ان سے شعبہ نے، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے برا نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں مجھے اور عبداللہ بن عمر کو نابالغ قرار دے دیا گیا تھا، اور اس لڑائی میں مہاجرین کی تعداد 60 سے کچھ زیادہ تھی اور انصار 240 سے کچھ زیادہ تھے۔ حدیث نمبر 3957 اردو ترجمہ۔ ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا، ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیان کیا، ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا، ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیان کیا، ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو بدر میں شریک تھے مجھ سے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں ان کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی حضرت طالوت علیہ السلام کے ان اصحاب کی تھی جنہوں نے ان کے ساتھ نہر فلسطین کو پار کیا تھا، تقریباً 310۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، خدا کی قسم، حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ نہر فلسطین کو صرف وہی لوگ پار سکے تھے جو مومن تھے۔ حدیث نمبر 3958 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا، ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، ہم سے ابو اسحاق نے، انہوں نے برا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنی اصحاب طالوت کی، جنہوں نے آپ کے ساتھ نہر فلسطین پار کی تھی، اور ان کے ساتھ نہر کو پار کرنے والے صرف مومن ہی تھے، یعنی 310 پر اور کئی آدمی۔ حدیث نمبر 3959 اردو ترجمہ۔ مجھ سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا، ہم سے یحییٰ بن سید قطان نے بیان کیا، ان سے سفیان سوری نے، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے برا رضی اللہ عنہ نے دوسری سند، اور ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، انہیں سفیان نے خبر دی، انہیں ابو اسحاق نے، اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم آپس میں یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ جنگ بدر میں اصحاب بدر کی تعداد بھی کچھ اوپر 310 تھی، جتنی ان اصحاب طالوت کی تعداد تھی جنہوں نے ان کے ساتھ نہر فلسطین پار کی تھی، اور اسے پار کرنے والے صرف ایمان والے ہی تھے۔ حدیث نمبر 3960 کفار قریش، شیبہ، عتبہ، ولید اور ابو جہل بن ہشام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بد دعا کرنا اور ان کی ہلاکت کا بیان۔ مجھ سے عمرو بن خالد حرانی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیان کیا، ہم سے ابو اسحاق سبعی نے بیان کیا، ان سے عمرو بن میمون نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف منہ کر کے کفار قریش کے چند لوگوں شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ اور ابو جہل بن ہشام کے حق میں بد دعا کی تھی۔ میں اس کے لیے اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے بدر کے میدان میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی پائیں، سورج نے ان کی لاشوں کو بدبودار کر دیا تھا، اس دن بڑی گرمی تھی۔ حدیث نمبر 3961 اردو ترجمہ۔ بدر کے دن ابو جہل کا قتل ہونا۔ ہم سے محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا، ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، ہم کو قیس بن ابو حازم نے خبر دی، اور انہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بدر کی لڑائی میں وہ ابو جہل کے قریب سے گزرے، ابھی اس میں تھوڑی سی جان باقی تھی، اس نے ان سے کہا اس سے بڑا کوئی اور شخص ہے جس کو تم نے مارا ہے؟ حدیث نمبر 3962 اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان تیمی نے بیان کیا، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھ سے عمرو بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان تیمی نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے جو معلوم کرے کہ ابو جہل کا کیا حشر ہوا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حقیقت حال معلوم کرنے آئے تو دیکھا کہ افرا کے بیٹوں معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کا جسم ٹھنڈا پڑا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا، کیا تو ہی ابو جہل ہے؟ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی داڑھی پکڑی
پکڑ لی۔ ابو جہل نے کہا کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے جسے تم نے آج قتل کر ڈالا ہے؟ یا اس نے یہ کہا کہ کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے جسے اس کی قوم نے قتل کر ڈالا ہے؟ احمد بن یونس نے اپنی روایت میں انت ابا جہل کے الفاظ بیان کیے ہیں، یعنی انہوں نے یہ پوچھا کیا تو ہی ابو جہل ہے؟ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 3952 سے 3962 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔